نماز کی اہمیت احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکیاں کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ سنن ابن ماجہ۔ کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں کا تعلق دل اور روح سے ہوتا ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہتا ہے۔ وہ نیکی بری معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور رب کی رضا مندی کا باعث ہے۔ نماز کی اہمیت احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہاری مخالفت حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس ادب نہیں، جس کے پاس ہمت نہیں اس کے پاس کامیابی نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ زندگی میں اچھے لوگوں کی تلاش مت کرو، خود اچھے بن جاؤ، شاید کسی کی تلاش پوری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چلتے رہتے ہیں، وہ میری امت کی طرف سے مجھ پر سلام پہنچاتے ہیں۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سوارو، اسے مٹی میں جانا ہے۔ سوارنا ہے تو اپنی روح کو سوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ جس کو عبادت میں مشغول دیکھو اس کی ذہانت پر اعتبار کر لو، ذہین تو وہ ہے جو شیطان سے لڑ جائے۔ اگر کبھی غرور کسی چیز کا آنے لگے تو قبرستان کا چکر لگا لیا کرو، وہاں تم سے بہترین لوگ دفن ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وقت، دولت اور رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کھو جاتی ہیں۔